السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں. ناظرین، سحری ٹائم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہیرا بھائی جیولرز نامپلی حیدرآباد، اور تعاون کر رہے ہیں انکور ہاسپٹلز اینڈ پستہ ہاؤس حیدرآباد. تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور سلامتی کا پیغام. اسلام اور سلامتی کا پیغام، یہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ. اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان محترم مفتی مکرم حافظ قاری مولانا ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان خوبرو نعت خواں جناب شیخ احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. حضرات گرامی، آپ دونوں کا اس بابرکت محفل میں دلی خیر مقدم ہے. مرحبا، اہلان و سہلان. تو ناظرین، آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. ہر دن آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، یقیناً آج بھی ایک سوال پوچھا جائے گا، اور کل جو سوال کے جوابات بھیجانے والے ہیں ان کے نام بھی اس پروگرام میں ڈکلیئر کیے جائیں گے، اور جو بھی انعام یافتہ خوش نصیب ہیں ان کا نام بھی یہاں بتایا جائے گا، جنہیں ہیرا بھائی جیولرز کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں ملے گا انشاءاللہ. تو میری درخواست ہے اس پروگرام میں آپ بڑے انہماک کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ اور بالکل الرٹ رہ کر اس پروگرام کو دیکھیں اور سمجھیں، سیکھیں اور پارٹیسپیٹ کریں اس میں، تاکہ اسلام کی ترویج ہو، ترقی ہو، بچوں کی معلومات ہو، اپنی دلچسپی میں اور اضافہ ہو. تو آگے بڑھتے ہیں، آج کے اس موضوع سے بات کرتے ہیں. پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے میں درخواست کروں گا جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ یہ نعت پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سیر گلشن کان دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے. اللہ اکبر. در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے. در تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے. بخشوانا مجھے سے آسی کا روا ہوگا کسے. کس کے دامن میں چھپو، دامن تمہارا چھوڑ کر. کس کے دامن میں چھپو، دامن تمہارا چھوڑ کر. حشر میں ایک منہ جو تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک جو منہ تکتے پھرتے ہیں عدو،
آفاتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں، حسن مر کے جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر کے مرتے ہیں جو آتے ہیں، مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ان لوگوں کا دل بھر آتا ہوگا جو سوئے طیبہ جاتے ہیں، پھر لوٹ کر آنا ان کا کتنا مشکل ہوتا ہے، چونکہ جنت کی کیاریاں بھی وہیں پر موجود ہیں، اور جنت چھوڑ کر لوٹنا بابا آدم کو اتنا گرا نہ گزرا ہوگا جتنا ہمیں گرا گزرے گا۔ آئیے ناظرین اپنے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس پروگرام پر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگ؟ جناب علی خوش آمدید۔ جی اللہ کا احسان ہے، دعائیں ہیں، آپ کے محتاج ہیں دعاؤں کے، آپ کے کال کے منتظر ہیں۔ جاوید بھائی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ جی جی الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ صبر آزما مرحلے میں گزرتے ہیں آپ پروگرام میں، انتظار کے لیے کافی دیر سے ٹھہرے ہوں گے، کال لگ جائے کر کے۔ اللہ اس کی جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے، بہت شکریہ آپ جوائن کیے۔ میں سوال کرنے سے پہلے اپنے تمام ناظرین کے لیے چھوٹا سا میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ جی جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں تو متقی اور پرہیزگاری پہ قائم رہتے ہیں، اسی طرح عام دنوں میں بھی ہم سب قائم رہے تاکہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی کوشش دے ہمارے کو، آمین آمین توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سوال یہ ہے سورہ کہف کے تعلق سے ہے۔ جی میں جو ہے تو مصروفیت کی وجہ سے تو جمعے کی شب لگنے کے بعد سورہ کہف پڑھتا ہوں، جی تو کیا جمعے کے دن پڑھنا ضروری ہے یا اس سے بھی کام چل جائے گا؟ رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی کالر ہو تو شامل کریں گے، ورنہ آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے حسب دستور۔ ہم درخواست کریں گے مفتی مکرم سے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلام اور سلامتی کا پیغام، اس سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ عز و جل کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک نور مجسم احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، آپ نے سماعت کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے اسلام کی اس خوبصورتی کے حوالے سے جس کا دنیا میں کوئی بھی حقیقت پسند شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے،
اسلام امن و آشتی کا پیغام لے کر اس کائنات میں آیا ہے۔ عزیزان محترم، زمین پر لوگوں نے فساد مچا رکھا تھا، ہر طرف ظلم و زیادتی کے معاملات تھے، ہلاکت، خون ریزی، قتل و غارت گری، فساد، یہ سارے معاملات دنیا میں ہر جگہ موجود تھے۔ اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے فسادات کا خاتمہ فرمایا، ظلم و زیادتی کا خاتمہ فرمایا۔ اسلام کے آنے سے پہلے ذری ذری بات پر لوگ الجھتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، انتقام اور بدلہ لینے کی لڑائیاں سالوں سال چلتی تھیں۔ یہ کرم ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں امن و سلامتی کو قائم فرمایا۔ اسلام کا نام ہی اس کے پیغام کے لیے کافی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسلام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ہی اس کا اسلام رکھا ہے، یہ دین اسلام ہے، اور اسلام اپنے نام سے ہی اپنے ماننے والوں کو اور غیروں کو سب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں سلامتی والا مذہب ہوں، میں سلامتی والا دین ہوں۔ عزیزان محترم، ہر آدمی چاہتا ہے کہ امن ہو، چین ہو، سکون ہو، قرار ہو، اور ظلم و زیادتی نہ ہو۔ یہ سارے معاملات سے سب بچنا چاہتے ہیں، لیکن کب بچیں گے، کیسے بچیں گے، امن کیسے قائم ہوگا، سلامتی کیسے قائم ہوگی، آشتی، چین، سکون، قرار یہ کیسے نصیب ہوگا؟ تو عزیزان محترم، اگر انصاف سے بات کی جائے تو ساری دنیا آج یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے، ساری دنیا اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ اسلام کے دامن میں ہی وہ اصول ہیں، اسلام کے اندر ہی وہ ضوابط ہیں، اسلام میں ہی وہ ہنر ہے کہ اسلام پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو عام کر سکتا ہے، امن اور سلامتی کے پیغام کو پھیلا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، سلامتی والے مذہب میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ جگہ جگہ اس دین کو دین اسلام کہا گیا ہے، سلامتی والا مذہب کہا گیا ہے۔ مسلمان کے بارے میں کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم بخدا وہ مومن نہیں ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، ایسا آدمی مومن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے اسلام کی کیسی خوبصورت تعلیم ہے۔ اسلام اس آدمی کو اسلام اور ایمان سے باہر کر رہا ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، معاشرے میں امن، چین، سکون، قرار قائم ہونے کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے کی تعظیم کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے کے لیے تکریم کا جذبہ اپنے اندر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن لوگوں سنو، تمہارے لیے عزت کا باعث، تمہاری تکریم کا باعث، تمہاری عظمت کا باعث جو چیز بننے والی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، اور وہ خوف خدا ہے، خشیت خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس قدر ڈرو گے، جتنا خوف اللہ تعالیٰ کا تمہارے اندر پیدا ہوگا، تقوی جتنا پیدا ہوگا، تمہاری عزت کی جائے گی، تم عزت والے بنو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بتایا کائنات کا کہ بزرگی اور تقدس اور عظمت اور رفعت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو قرار دیا ہے۔ فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ برگزیدہ ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے، اور وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف
مختلف چیزوں کو منسوب کرتے ہیں، دہشت گردی کو منسوب کرتے ہیں، بربریت کو منسوب کرتے ہیں، تشدد کو منسوب کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے دیکھا جائے، حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے، تعصب کے اینک کو اتار کر اسلام کا جائزہ لیا جائے تو یہ وہ دین ہے جس نے بربریت کا خاتمہ کیا ہے، تشدد کا خاتمہ کیا ہے۔ انسانیت تو ہلاکت کے گڑھے پر پہنچ گئی تھی، اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت کے گڑھے سے انسانیت کو نکالا ہے۔ ہر عمل میں، ہر پیغام میں اسلام کے امن اور سلامتی مقدم ہے، اسلام کی تمام تعلیمات میں امن اور سلامتی کو مقدم رکھا گیا ہے۔ عزیزان محترم، پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ آج دیکھیے جو سلامتی کی باتیں کرنے والے ہیں، امن کی باتیں کرنے والے ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے ہیں، وہ انسانیت کے خون کو ناحق کس طرح بہا رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی کسی ایک جان کو بھی ناحق قتل کرتا ہے، بغیر کسی حق کے اس کو قتل کرتا ہے، بغیر اس کے فساد مچائے کے، نہ وہ فسادی ہے نہ اس نے کسی کا قتل کیا ہے، اس کے بغیر اگر کسی ایک جان کو بھی قتل کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ ہے کوئی مذہب، ہے کوئی دین اور ہے کوئی دنیا میں ایسی تعلیم جو یہ اپنے دامن میں اور اپنی کتابوں میں یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل اور ایک انسان کا خون بہانا ساری انسانیت کا خون بہانا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کا پیغام ہے، یہ اللہ کے کلام کا پیغام ہے، یہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر امن اور سلامتی والا مذہب کیا ہو سکتا ہے جس کے پاس ایک انسان کی جان کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، ایک انسان کی جان مسجد سے بھی بڑھ کر ہے، ایک انسان کی جان عبادت گاہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ عزیزان محترم، کیا اس مذہب کی خوبصورتی کو کوئی بیان کر سکتا ہے اور اس کی امن و سلامتی کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس میں انسانیت کی جان کی ایسی حرمت اور تقدس کو بتایا گیا کہ جو ایک انسان کی جان لیتا ہے ناحق گویا کہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، اور دوسری طرف یہ بولا گیا کہ کسی ایک انسان کی جان کو بچاتا ہے تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کو زندگی دینے والا ہے۔ یہ جو مجدہ سنایا گیا، یہ جو خوشخبری سنائی گئی، یہ جو بشارت دی گئی، یہ جو ثواب کا وعدہ کیا گیا، یہ جو ٹائٹل دیا گیا کہ وہ انسانیت کو زندہ کرنے والا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ایک انسان کی زندگی کی جو قدر کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کی اس تعلیم کو دیکھیں، قرآن کی اس تعلیم کو دیکھیں، اور قرآن اور حدیث کی طرف اور دین اسلام کی طرف جو پروپیگنڈا جو اس حوالے سے اسلام کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام امن و سلامتی کے خلاف بات کرتا ہے، ان چیزوں کا جائزہ لیں گے تمام چیزوں کی روشنی میں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور اسلام کی حقانیت اور سچائی پورے عالم کے سامنے آشکار اور ظاہر ہے اور ظاہر ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا ہے جس مذہب کی کتاب بھی امن کا درس دیتی ہے، جس مذہب کے نبی بھی امن کا درس دیتے ہیں، اور جس نبی کی صحبت پا کر، صحبت سے مشرف ہو کر، جس نبی کی تربیت سے مشرف ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت اعظام نے پوری دنیا میں امن کو پھیلایا ہے، امن کے علم بردار بنے ہیں۔ جس طرف انہوں نے رخ کیا ہے امن کو پھیلایا ہے، سلامتی کو پھیلایا ہے، آشتی اور چین و سکون کو پھیلایا ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالی مزید اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، بہت ہی بیش قیمتی معلومات آپ کے خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ناظرین، ہر دن کی طرح آج کا دن بھی ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کثیر تعداد میں آپ سب شامل ہو سکتے ہیں۔ کل جو صحیح جواب بھیجائے تھے ان کے نام بھی انشاءاللہ پروگرام میں ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ ہر فرد اس پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے، کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، بچے بچیاں، بڑی چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں سبھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں شامل ہونے کے لیے صرف آپ نے یہ سوال نوٹ کرنا ہے اور دیے گئے نمبر پر اسے بھیج دینا ہے۔ انشاءاللہ اس میں 2-3 فائدے ہیں۔ ایک تو آپ اسلام کی ترویج کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسلام کا پیغام، اسلام کی معلومات فراہم کر رہے ہیں، اور باہم ایک جگہ مل کر اس کام کو بڑھانے میں مدد کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ابھی
آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، پروگرام سحری ٹائم میں ہمارا آج کا سوال ہے، روزے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل میں ٹائپ کیجئے ST اسپیس اپنا جواب، نام اور پتہ، اور بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کی قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوئن انعام میں دیا جائے گا۔ اور بھی کالرز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، انہیں بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں سلمہ بلوئی رام سے۔ جی فرمائیں۔ جی آپ کے اس پروگرام سے اسلام کی بہت سی معلومات ہمیں ملتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب جو آپ سوال جو پوچھتے ہیں اس کا ہم چاہتے ہیں جواب بھی ضرور سنائیے گا کہ کس نے کیا سوال کیا تھا، آپ نے کیا جواب ملا؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ بہت سی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھی آپ چلا رہی ہیں مشن، بہت اچھا ہے، اس سے ہم لوگوں کو بہت سکون ملتا ہے، بہت سی معلومات بھی ملتی ہیں اللہ کا اسلام شکر، کے بارے میں۔ اللہ کا شکر۔ جی شکریہ، جی السلام جی علیکم۔ ہمت افزائی کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً جو سوال پوچھا جا رہا ہے انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہم بتائیں گے ضرور، اور جو انعام یافتگان ہیں ان کا نام بھی ڈکلیئر کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ اور ناظرین، یہی چیزیں ہیں جو کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے یا کسی طرح کی بات رہ جاتی ہے تو آپ کی جانب سے جو فیڈ بیک آتا ہے اس سے ہمیں اور بہتر سے بہتر پروگرام پیش کرنے کی ہمیں سعادت ملتی ہے۔ یقیناً ایک اور کالر بھی لائن پر موجود ہیں، انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کون کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی۔ ہلو، ہاں جی بتائیے کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد مزمل اندور سے۔ محمد مزمل صاحب اندور سے، کیسے ہیں مزمل صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ خیریت چلیے سے۔ ماشاء آپ اللہ، کیسے؟ اللہ کا احسان ہے، دعائیں ہیں الحمدللہ۔ آج کیا سوال کیجیے گا مزمل؟ آج میرے مفتی صاحب سے دو سوال ہے۔ فرمائیں۔ پہلا تو تہجد اپن پڑھتے ہیں نا جو نماز، اس کے لیے سونا ضروری ہے کہ جی نہیں؟ جی اور دوسرا سوال، اپن اکیلے میں جیسے اپن گھر پہ ہے، مسجد کی فرض نماز چھوٹ گئی جماعت کے ساتھ جی اور اپن گھر پر پڑھ رہا ہے فرض نماز، جی تو شروع کی 2 رکعت میں اپن الحمد کے بعد سورت پڑھتے، جی تو وہ جو بعد کی جو 2 رکعت رہتی ہے جسے 4 رکعت پڑھ دے، جی 2 رکعت میں شروع میں الحمد کے بعد سورت پڑھی کہ اس کی پھر اینڈ میں جو 2 رکعت رہتی ہے اس میں الحمد کے بعد سورت نہیں پڑھنا رہتی کیا؟ اچھا، ضمیں سورہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ ہاں، انشاءاللہ۔ آخری ٹھیک، کی 2 رکعت میں بہتر، فرض انشاءاللہ۔ نماز میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اندور سے جوائن کیا مزمل۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ محمد یاسین انصاری جھارکھنڈ سے۔ یاسین انصاری صاحب، کیسے ہیں یاسین بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بہت اچھے، آپ کی دعا ہے، آپ کا پروگرام سے دل گدگد ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے گی۔ بدر قادری بھائی صاحب، آپ کا پروگرام سننے سے دل میرا بھر جاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ ایسے ہی کچھ تشنگی سی محسوس ہو رہی تھی، کمی سی محسوس ہو رہی تھی، آپ پروگرام میں آگے دل باغ باغ ہو گیا۔ میں کوشش کر رہا تھا، نہیں لگ رہا تھا اس لیے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم بھی تڑپ رکھتے ہیں آپ کی کالرز کو عزیز رکھتے ہیں، جو کالر ہمیں ہمت افزائی دیتے ہیں، پروگرام کے تعلق سے فیڈ بیک دیتے ہیں، بہت عزیز لگتے ہیں۔ یقیناً آپ جھارکھنڈ سے ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پروگرام میں باضابطہ شامل ہوتے ہیں تو بہت ایک خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے، آپ کی آواز جتنا میٹھی اور اتنا رس ہے جو رس میں بھول ہی نہیں پاتا ہوں۔ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، ہی میری دعا ہے۔ آمین آمین آپ صاحب کر کے اور مفتی صاحب کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے آمین جنت میں، آمین۔ اور بہت اچھا سے رکھے، بہت خوشی رکھے، جی سموچا پریوار آپ کا اچھا رہے، یہی میری دعا ہے۔ آمین آمین تو میں آمین۔ 5 وقت نماز پڑھ کے ہی آپ لوگ کو دعا کرتا ہوں۔ کرم آپ اللہ کا، مجھے اللہ جزاک خیر۔ دعا میں نوازیں گے، یہی میری دعا ہے۔ جی اور ایک سوال پوچھنا تھا ذرا، فرمائیے گا۔
सवाल ये पूछना था, जब हजरत अली की शादी हुई बीवी फातिमा से, जी। तो उन दोनों की उम्र क्या थी और जहेज में उनको क्या दिया जाता है अल्लाह के रसूल की तरफ से? जी। ये मेरा सवाल है। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर जवाब दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी जी। एक तो उम्र चाहिए और महर चाहिए, दोनों चीज़ें इंशाल्लाह बताई जाएगी। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे, इंशाल्लाह बात होगी। जैसे सवालात आए हैं इंशाल्लाह इनके जवाबात लेंगे। तो नाज़रीन, मेरी यही दरख्वास्त है सभी हजरात से कि इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में शामिल हों, और जहाँ जहाँ से भी ये प्रोग्राम आप देख रहे हो कोशिश करें कि आप कॉल लगाएं, ताकि हमें भी ये मालूम हो कि कहाँ कहाँ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं, किस शहर से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ताकि प्रोग्राम में और क्या इजाफे किए जा सकते हैं और इसमें आपकी और क्या खिदमत बजा लाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखते हैं। बात हो रही थी इस्लाम में अमन के पैगाम से मुताल्लिक़, सलामती का पैगाम क्या दिया गया है, इस पर बात हो रही थी। इंशाल्लाह मज़ीद और बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले कि मैं और सवालात लूँ या और मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद कादरी साहब से कि नात पाक पेश फरमाएँ। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, कि आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा, कि आप ही की खुशी आपका कहाँ होगा। किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता मुड़ मुड़ के देखता होगा, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। ज़बान सूखी दिखा कर कोई लबे को सरे, ज़बान सूखी दिखा कर कोई लबे को सरे, जनाबे पाक के कदमों पे गिर गया होगा,
جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا دعائیں امت بدکار ورد لب ہوگی دعائیں امت بدکار ورد لب ہوگی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کہنے کو تو نعت ہیں لیکن بڑا نقشہ ہے روز قیامت کا اور ہم ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کی شفاعت کے امیدوار یقیناً ہیں اب شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس سوائے درود کی اور کچھ نہیں ہے اور محبت کا ثبوت یہی ہے سجدہ کریں اور درود پڑھیں یہی دو کام ہیں جو انسان کے کام آئیں گے بروز محشر اور ان چیزوں کو ہم اس دنیا میں بھی عمل میں لائیں گے انشاءاللہ تو یقیناً یہ سارے جو مراتیں ہیں یقیناً نصیب ہوں گی ورنہ سحقن 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 والی بات ہوگی اللہ حفاظت فرمائے ہماری بات کرتے ہیں اپنے کالر سے دیکھتے ہیں کوئی لائن پر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ماشاء اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بہن صاحبہ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی لدھیانہ سے فرزانہ خاتون صاحبہ جی 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 آپ لوگ خیریت سے ہیں اللہ کا کرم ہے دعائیں ہیں محبتیں ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو جی جی آپ لوگ کو بھی اللہ سلامت رکھے آمین اللہ آمین خصوصاً آپ لوگ کو مفتی صاحب کو اور جتنے بھی انتظامیہ ہیں منصف ٹی وی کا سبوں کو اللہ سلامت رکھے سدا آباد رکھے یوں چلن چلتے رہے کہ ہم اور دن کی بات سیکھتے رہے اللہ قبول تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا مفتی صاحب کا انات کا سب کا ٹھکانا اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے آمین آمین ثم آمین جی مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہیں جی فرمائیے گا جی پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہیے کہ کل سے ہمارا نفاسی کا ایام چل رہا ہے تو ہم کیا پڑھیں
वैसे रोजे तो रख लिए हैं, जी। रोजे नहीं तो इस लिए क्या हमारी आदत से मतलब आदत में कुछ कमी आ जाती है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दवाई खाते रहते हैं तो मैं रोजे ही रख ली। जी। तो हम पढ़े क्या इसमें, क्या जिक्र ज्यादा करे? और दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, मेरे ना जुर्म आया लड़का, मैं बोली कितनी बार आपको, तो मुफ्ती साहब आप हमें ये बताइए कि अल्लाह ताला जैसे जरूर का कहीं न कहीं उनका कनेक्शन अंदर से एक तो नहीं रहते हैं। एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर अपना फेस से वो जो लॉक लगाते हैं तो दूसरे के फेस से खुल जाता है, ये तो मेरे सामने है। और बचपन में जैसे एक बीमार होता था तो दूसरा भी हो जाता था, अगर एक को चोट लगता था दूसरा को भी लग जाता था। उस तरीके की आप भी अगर एक बदमाशी करे तो फिर दूसरा भी करना ही जरूरी है, वो मेरी किस्मत में हो ही रहा सच में। तो तभी आपसे मैं सोची कि एक बार पूछी कि क्या ये ऐसा कहीं कि लिखा है या फिर इनका बदमाशी है या क्या है, ये आप हमें बताइए। और तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब कि अगर हम रोजा खोल रहे हैं जी, बच्चा सारे मेरे साथ है, हम अब जब अफ्तारी कर रहे हैं तो दो आयत मैं पढ़ा देती हूँ, तो क्या ठीक है? हमारे ये तीनों सवाल का जवाब दें। जी ठीक है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और सवालात पूछे। आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए आपको, और आपकी जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह इन्हें दूर फरमाए। और यकीनन कोई चीज़ मजबूर नहीं करती है आपको इस प्रोग्राम में शामिल हों, रात जागे कॉल करें। ये आपका खुलूस है, खुलूस नियती है, ताल्लुक़ है और ईमान का ताल्लुक़ है आपका हमारा। जो तड़प आपके लिए हमारी है और हमारी तड़प आपकी है, तो यकीनन ये एक ईमान की डोर है जो मुसलमान को दुनिया के किसी कोने में हो मुसलमान से जोड़ती है। तो ये सबसे बड़ी नेमत है, ईमान सबसे बड़ी नेमत है इंसान के लिए, मुसलमान के लिए। अल्लाह इसे सारे इंसानों को अता फ़रमाए और सबको अपने रब का हक़ अदा करने वाला बनाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। हज़रत से दरख्वास्त करते हैं बहन के सवाल के जवाब भी अता फ़रमाएँ। और कुछ सवालात जो आए थे, सबसे पहला सवाल जावेद भाई का आया था कि सूरह कहफ़ सिर्फ जुमा के दिन ही पढ़ा जाए या और भी दिनों में पढ़ा जाए। एक के बाद दीगर इंशाअल्लाह इन सवालात के जवाब लेते हैं। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है इस सवाल का जवाब अता फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब ने महाराष्ट्र से ये सवाल पूछा था कि सूरह कहफ़ अगर जुमा की शब जुमा में अगर पढ़ी जाए तो क्या सवाब मिल जाएगा और काम पूरा हो जाएगा या दिन में ही पढ़ना ज़रूरी है? तो देखिए, जैसे ही जुमा की शब लग जाए वहाँ से लेकर जुमा के दिन के मुकम्मल होने तक आप किसी भी वक्त में सूरह कहफ़ पढ़ सकते हैं। अव्वल वक्त में पढ़ना अगरचे के निहायत अफजल है कि शब जुमा के अव्वल वक्त में आप पढ़ें या दिन में अव्वल वक्त में पढ़ें, ये अफजल है। लेकिन शब में और दिन में किसी भी वक्त में आप सूरह कहफ़ मुकम्मल पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर सवाब अता फ़रमाएगा। दो किस्म की अहादीस इस बारे में आई हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह कहफ़ शब जुमा में पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उसके घर से लेकर मक्के तक रोशनी अता फ़रमाएगा। और एक हदीस में है, जो सूरह कहफ़ जुमा के दिन पढ़ेगा अल्लाह ताला दो जुमों के दरमियान उसके लिए नूर अता फ़रमाएगा। उलमाए किराम दोनों अहादीस मुबारका को सामने रख कर ये फरमाते हैं कि जिस हदीस में दिन का ज़िक्र आया है वो रात के साथ है, और जिसमें रात का ज़िक्र आया है वो दिन के साथ है। तो रात और दिन पूरा मिलाकर सूरह कहफ़ किसी भी वक़्त आप पढ़ सकते हैं। और ये भी जहन में रखिए, इस्लाम में शब जो है पहले आती है, दिन बाद में आता है। शब जुमा का मतलब ये होगा कि जुमेरात के दिन जो रात होगी वो शब जुमा कहलाएगी, और उसके बाद जो दिन आएगा वो यौम जुमा है, जुमा का दिन है। तो इन औक़ात में किसी भी वक़्त आप सूरह कहफ़ पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब अता फ़रमाएगा। उस बारे में ये भी कहा जाता है नूर के अलावा कि सूरह कहफ़ जो जुमा के दिन पाबंदी से पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर उसका ख़ातिमा अता फ़रमाता है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इंदौर से मुज़म्मिल साहब ने सवाल किया था, इंशाअल्लाह इनका जवाब भी लेते हैं। तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है क्या, या बिना सोए भी तहज्जुद की जा सकती है? और जो नमाज़ें घर पर अदा की जाती हैं 4 रकत वाली, कि दो रकत में सूरह फातिहा फिर ज़म्मी सूरा पढ़ा जाता है, क्या बाद वाली 2 सूरतों में ज़म्मी सूरा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, सिर्फ सूरह फातिहा पर इक्तफ़ा किया जाए? हज़रत से दरख्वास्त है इसका जवाब अता फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद के हवाले से उलमाए किराम के 2 मौक़िफ़ हैं। बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि तहज्जुद के लिए
सोना ज़रूरी है, थोड़ी ही नींद हो, लेकिन तहज्जुद कहते ही हैं नींद से बेदार होकर पढ़ने की नमाज। बाज़ उलमा किराम ये फरमाते हैं कि सोना ज़रूरी नहीं है, रात में अगर कोई बंदा जागते हुए भी ये नमाज़ पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब ज़रूर अता फ़रमाएगा। तो थोड़ी सी नींद लेकर उठकर आप नमाज़ अदा करें। तहज्जुद की कम से कम 2 रकात हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं, और अफजल ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक 8 रकात तहज्जुद के आप अदा करें। आपका दूसरा सवाल कि फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पहले की 2 रकातों में सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ते हैं और ये पढ़ना ज़रूरी है, लाजिम है, क़िरात करना फ़र्ज़ है। दूसरी जो 2 रकातें हैं उसमें पढ़ना, ना सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, ना ज़म्मे सूरा पढ़ना है। क़िरात दूसरी 2 रकातों में फ़र्ज़ नहीं है। तो ये जहन में रखिए, अगर दूसरी 2 रकातों में नहीं भी पढ़ेंगे और तस्बीह की मक़दार में भी पढ़ लेंगे, तस्बीह की मक़दार में खामोश बैठ जाएंगे या सुबहान रब्बियल आला, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह 3 मरतबा ये मक़दार भी पढ़ेंगे तो भी नमाज आपकी अदा हो जाएगी। फिर एक मरतबा तवज्जो से आप समाअत करिए। पहली 2 रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरा भी पढ़ेंगे। दूसरी 2 रकात में सूरह फातिहा पढ़ना मुस्तहब है लेकिन ज़रूरी नहीं है, और सूरह फातिहा के साथ ज़म्मे सूरा भी पढ़ेंगे तो कोई हरज भी नहीं है। अगर फ़र्ज़ नमाज में आप तन्हा पढ़ रहे हों, तीसरी चौथी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ें, ज़म्मे सूरा भी पढ़ लें तो भी नमाज हो जाएगी, सजदे साहब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आम तौर पर जो फ़ुक़हा किराम तरीक़ा बताते हैं वो ये है कि पहले की 2 रकातों में सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा दोनों पढ़ा जाएगा और दोनों पढ़ना ज़रूरी है। एक भी छूटेगा तो सजदे साहब आपको करना पड़ेगा, और दूसरी 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ना मुस्तहब है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप नमाज को मुकम्मल कर लेंगे, रुकू में चले जाएंगे। हज़रत इंशाअल्लाह और जो सवालात हैं इनके भी जवाबात लेंगे। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हर दिन एक सवाल पेश किया जा रहा है जिसका जवाब आपने रवाना करना है। तो आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने सही जवाब आप रवाना कर सकते हैं और उन खुशकिस्मत लोगों में नाम अपना शामिल करा सकते हैं जिन्हें हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से गोल्ड कॉइन इनाम में मिलेगा। आइए नाज़रीन आज का सवाल नोट करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सहरी टाइम में हमारा आज का सवाल है, रोज़े को अरबी ज़बान में क्या कहा जाता है? अपने जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए ST स्पेस अपना जवाब, नाम और पता, और भेज दीजिए 7999199999 पर। सही जवाब भेजने वालों की कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने सवाल नोट कर लिया होगा। इसका जवाब भी इंशाअल्लाह आप रवाना करेंगे और हम मुंतज़िर हैं आपके सही जवाब के। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा आपके हमारे दरमियान हायल है। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।